حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی ہیں اور سب سے پہلے تشریف لانے والے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف وغیرہ اور دیگر احادیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا فَنَحْنُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہلے آنے والوں میں سے ہیں اور آخر میں بھی آنے والوں میں سے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ہم پہلے بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں، یعنی پہلے کہہ کر قرآن مجید کی اس آیت پاک کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ حضور نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ آپ تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رب ماننے والے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پہلے جاننے والے، پہچاننے والے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری کائنات کو سب سے پہلے بتانے والے، اول المسلمین۔ حضور کی یہ خاصیت ہے، اگرچہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی آپ ہیں، سب سے آخر نبی بھی آپ ہیں۔ یہ شان ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ختم نبوت کو بتاتی ہے۔ ایک بات اچھی طرح اہل اسلام کو یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ایمان کے لیے شرط ہے، شرط ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کی مزید اور تفصیلات ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ ہم حضور کو نبی مانتے ہیں لیکن حضور کے بعد میں کوئی فلاں نبی ہے، کوئی فلاں نبی ہے معاذ اللہ، تو وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب آج کل ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کے دام فریب میں آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، اس کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، وہ دہلی سے لے کے حیدرآباد تک، دکن کے کئی گاؤں میں۔ تعجب ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ مہدی ہے، وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ وہ عیسیٰ ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے، اور اس کے ماننے والے جاہل قسم کے لوگ، نہ کچھ معلوم ہے، نہ ماں باپ سے کچھ سیکھے، نہ دین سیکھے، غیر لوگوں کی باتوں میں آ کر معاذ اللہ اس کو آج کل ایک شخص کو لوگ نبی مان رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اب جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، اور حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اب جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، غلط لوگوں کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو تباہ نہیں کر لینا چاہیے، ایمان خراب ہو جائے گا، مومن نہیں رہیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کو ماننا ایمان کے لیے شرط ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بیان فرما رہی ہے۔ اب اس کے بعد احادیث شریفہ بھی ماشاءاللہ اس کے بارے میں ایک دو نہیں، بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ 200 احادیث شریفہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بتاتی ہیں، 200 احادیث شریفہ۔ تو غور کیا جائے، حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ آخری نبی ہیں، اس عقیدے کو بتانے والی 200 احادیث شریفہ ہیں۔ صحابہ کرام بے شمار، سب کے سب، ہر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا۔ آج تک دنیا میں جتنے اولیاء، علماء، اصفیاء سب گزرے ہیں، ہر ایک مسلمان نے آج تک 1400 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم النبیین مانا ہے۔